اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف والغنی۔ اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سورۃ آل عمران میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے بتایا ہے، اور سورۃ انفال میں ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دیں گے، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اللہ پاک، اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا فضل اور اللہ پاک بہت فضل والا ہے۔ طلاق میں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کس چیزوں سے نکلنے کا؟ برائیوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا ایمان اور تقوی، ایمان جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان وہ ہے جیسے یہ دل کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، جیسے کہ چھوٹا سا بیج زمین میں لگا دیتے ہیں تو وہ ایک کونپل نکلتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں ایمان ہو تو وہ نظر آنا چاہیے اس کے جوارے میں، اس کے رویے میں، ہر چیز میں، تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ واقعی ایمان والا بندہ ہے اور اللہ کی بندگی اس میں نظر آئے۔ کیونکہ اور تقوی دوسری بات ہے جی تقوی۔ تقوی تو اسی وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف میں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھی اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ایمان کہ میرا رب مجھے معاف ضرور کرے گا۔ یہ ایک تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کرنے والے ہیں۔ آسمان اور زمین کے دروازے اللہ پاک برکتوں کے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنی ہمت کو صرف دنیا بنانے میں لگا دیا، اللہ پاک اس کے کاروبار میں مشکلیں پیدا کر دیتا ہے۔ محتاجی ہر دم اس کے سامنے رہتی ہے اور دنیا نصیب کے مطابق ہی اس کو ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا حق بنتا ہے، کہ جو اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات پر چلنے کی باتیں بتائیں کہ بھی ایسے چلیں، یہ کریں، یہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جوارے میں یہ نظر آئے گا تو دوسرے کو خود بخود اپنے آپ کو صرف ہم نے بدلنا ہے، تاکہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے میں تبدیلی نظر آئے تو وہ خود بخود ان کو اچھا لگے اور وہ بھی ایسا بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اے انسان تو تسلی سے اچھی طرح میری عبادت میں مصروف ہو جا۔ عبادت یہ نہیں کہ نماز، قرآن، تسبیح، عبادت حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے کہ ہم اللہ کے حکم مانیں۔ میں تیرے دل کو ٹھنڈک سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور ہر طرح تجھ کو امن اور سکون ملے گا، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تیرے دل کو فکر اور تردد سے بھر دوں گا اور تیری نظروں کے سامنے تیری محتاجی رکھوں گا۔ یعنی کہ چیزیں انسان کے پاس ہونے کے باوجود بندے نے یہ رونا ڈالا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو لیکن اگر ہم اللہ کے خوف کے بارے میں سورج بروج میں بھی ہے، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور سورۃ حج میں ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا دن بڑی ہولناک والا دن ہے۔ اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی حمل کو گرا دے گی۔ تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ لگیں گے جیسے مدہوش ہیں، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ان پر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے یہ ہماری جو زندگی ہے، اللہ پاک ہمیں آپ کی خشیت میں رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ کے ڈر سے وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کا تو پتہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا کہ کیا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ سارے احکام قرآن پاک میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی کرنا چاہیے اللہ کے احکام کے مطابق کرنا چاہیے۔
اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا الہی آمین۔